Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. Today we have a distinguished civil servant from the Police Service of Pakistan, Mr. Ihsan Ghani. He had served in the province of KP, he has been in IB, he has also been heading NACTA, and lastly, before his retirement, he was again in IB. With me to conduct this program, I have Ambassador Tariq Zamir and Ambassador Riaz Bukhari. Before I ask my colleagues to start the question, I would like to ask Mr. Ihsan Ghani, since we will be talking about the rule of law, and especially in our country, and also with regard to the police service to which you belong. Over the decades, we have seen that rule of law had been towards the downward slide, and also the service reforms, especially police service reforms, since 1861 onwards. As we were discussing before the program, that we had so many reforms being done in Pakistan. But somehow or the other, it didn't work. So what could be the main reason keeping our cultural norms of the country, since we always talk the police is a provincial subject and the federal government also is involved in that. So how do you see this? Thank you very much for letting me into this exclusive lounge, even if it is for an evening. I'm by qualification an engineer, and by practice a submariner and a cop. I'm not an academic and social scientist. تو مجھ سے اگر ڈیفینیشنز میں یا اس طرح کی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ بھی درگزر کریں اینڈ مائی جو سن رہے ہیں وہ بھی. جو ون آف دا مین میری نظر میں فار دا اسٹیٹ از سروس ڈلیوری، جس میں سیکیورٹی بھی آ جاتا ہے، جس میں رول آف لا، ہیومن رائٹس. رول آف لا is the application of rules to everyone, including the state. State bhi rule of law se mubarra nahi hai. Now, police is one agency of the criminal justice system, jismein police, prosecution, judiciary, correction اور کسی حد تک alternate dispute resolution ہے. اس میں the organ that ensures that we have first step وہاں سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں FIR سے شروع ہو جاتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا پروسیس، اور اس کا کام ہے یہ. آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے ریفارمز ہوئے ہیں اور پھر بھی کوئی پروگریس تو کیا، الٹا مزید ہمارا جو سسٹم ہے وہ نیچے جا رہا ہے. سو ایز آئی سیڈ، کرمنل جسٹس سسٹم کے جو 4 میجر کمپوننٹس ہیں، ہمیں صرف ایک پہ نہیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں پروسیکیوشن کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کبھی پروسیکیوشن کا بھی کوئی رول ہے یا اس کے بھی کسی نے ریفارمز کی بات کی ہے. اسی طرح اگر آپ کریکشنز پہ جاتے ہیں، پریزنز، پیرول، اس پہ بھی کسی نے آج تک بات نہیں کی ہے اس کے. بٹ پولیس چونکہ بہت ویزیبل ہے، پروسیکیوشن ویزیبل نہیں ہے، پریزنز آر ناٹ، کریکشن سسٹم از ناٹ ویری ویزیبل، بٹ پولیس اینڈ جوڈیشری آر ویری ویزیبل. جوڈیشری کو تو ہم نے بالکل ٹیبو کیا ہوا ہے کہ وہ خود کریں جو کچھ کرنا ہے. پولیس کے اوپر جو کوششیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر آئی شوڈنٹ بی سیئنگ دس بٹ مس ڈائریکٹڈ رہی ہیں، اور ہم نے صرف ایک کمپوننٹ پہ غور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے مزید سختی کی جائے وغیرہ وغیرہ. ہم نے جنرلی جو پولیس میں جو لوور کارڈرز اور اب تو ایون آفیسر کارڈر
ان کے بیہیویئرل چینج کے اوپر ہم نے بالکل توجہ نہیں دی ہے. اور جس کی ہم نے زیادہ ہمیں گاڑیاں دے دیں, ہمیں کرسیاں دے دیں, ہمیں دفتر دے دیں, اس پہ ہم نے کیا ہے. بٹ پولیس اٹ سیلف ہیز ناٹ ورک. اس کے لیے کوئی یہ اگر آپ پولیس والے سے پوچھیں وین دے آسک فار فنڈز یا اس طرح کی چیزیں, اینڈ somebody asked them کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مسکرانے کے کتنے پیسے لیں گے. ہم نے پولیس میں ہمارے جو کاڈر ہے, آفیسرز کاڈر, انہوں نے بھی کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا. اور زیادہ ہم جو چیختے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے جب بات کرتے ہیں, آفیسرز بھی نیچے بھی, ہم سیکیورٹی آف ٹینیور کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ایکسٹریملی اسینشیل. لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے, when I talk of security of tenure, I talk of my tenure. I don't talk of the constable security of tenure جو میرے ہاتھ میں ہے, اور the inspector اور باقی لوگوں کی ہم بالکل بات نہیں کرتے. پروموشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنے پروموشن کی میں بات کرتا ہوں. میں سپاہی سے ہیڈ کانسٹیبل کی پروموشن کی بات. جب تک ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے پولیس میں, اور اس میں آنیسٹلی یو ڈونٹ نیڈ مچ لیجسلیشن فار دیٹ, یو ڈونٹ نیڈ مچ پالیسی اور فنڈنگ فار دیٹ, دیٹ یو کین ڈو. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, وی شوڈ آلویز ٹرائی ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس. تھینک یو احسان, آپ نے تو ماشاء اللہ سارا بالکل ایسا ٹور دی ہرائزن دیا کہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب آپ دے چکے ہیں. اچھا, آپ ماشاء اللہ یو آر یونیکلی کوالیفائڈ ان سینس کہ آپ آئی بی کے بھی ہیڈ رہے ہیں اور اپ نیکٹا کے بھی ہیڈ رہے ہیں, اینڈ دین جو آپ آئی جی بھی رہے ہیں. تو آپ کا جو ویو ہوگا چیزوں کے بارے میں وہ عام کسی بھی پولیس آفیسر کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیپ بھی ہونا چاہیے اور براڈ بھی ہونا چاہیے. یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز جو ہیں, ایٹیٹیوڈ کے ایشوز کی بھی آپ نے بات کی. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں ایز پارٹ آف آر اسٹاف کالج ہم نے منسٹری آف انٹیریئر وزٹ کیا, تو وہاں ان سے ہم نے پوچھا جی کہ اسلام آباد کے آگے پیچھے آئی ڈی پیز آ رہے ہیں اور آپ کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے یہاں کی بھی اور بہت ساری جگہوں کی, کیا اس پہ کوئی اسٹڈیز موجود ہیں؟ تو ان کا جواب تھا جی کہ سوری کوئی اسٹڈیز نہیں ہیں. تو جب یہ اسٹڈیز نہیں ہوتی ہیں, آپ کے قریب قائد اعظم یونیورسٹی ہے, آپ کے اور ہیں, کیا آپ کبھی اینتھروپولوجسٹ کو, سوشیولوجسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو انوالو کرتے ہیں اپنی پالیسی فارمولیشن کے لیے؟ یہ بالکل ایسے ہی سوال آپ نے کیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہو کہ یہ سوال کر لیں. من حیث القوم we abhor research and data. اور وہ اس لیے کہ they tell you the truths. Data اور research will tell you the truths. اور جس طرح کرنل نیتھن نے few good men میں کہا تھا, you can't handle the truths. تو اس لیے ہم نہیں شامل کرتے ان کو. ہم پالیسی فارمولیشن جو ہماری ہے وہ ایک کمرے میں ہم کرتے ہیں, ایک ڈیسک. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جو آپ کی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی 2014 to 18, وہ 4 لوگوں نے لکھی تھی. 4 people wrote it. اور اس لیے وہ چلی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ وین ایٹ نیکٹا ہم نے نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی پالیسی بنائی, تو وی ہیڈ انٹریکٹڈ ود سم اوور 300 لوکل اینڈ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ, ہیلڈ سم اوور 30 فوکسڈ گروپ ڈسکشنز ود پیپل. نہ وہ پالیسی چلی نہ یہ پالیسی چلی, بیکاز not only is the formulation process faulty, implementation کی پالیسی کی جو رف ڈیفینیشن یا پرنسپل اور کورس آف ایکشن, رائٹ. سو our principles are not correct and there is no action. اور بہت خوبصورت پالیسیز آپ کو ملیں گی, وہ پڑھی ہوئی ہیں, بٹ وی ڈونٹ. تو ویئر وی ٹرائیڈ, اور بہت چھوٹی سی آپ کو میں ایک کوئک ایگزامپل فرام دا ریسنٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, رائزنگ ٹرینڈز آف ٹیررزم. اور بجائے اس کے کہ وہ ایک یونیفارم ایک چیز آتی, دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف دیٹ واز کہ چیف منسٹر کے پی کو نہیں بلایا تھا. اسٹیک ہولڈرس کو ہم نہیں بلاتے, اسپیشلی جو ہیں نیگیٹو اسٹیک ہولڈرس. لائک ان دس کیس آئی وڈ سے اف یور گروپ اور جو آپ کے نارمس ہیں اس کے, اف دے الاؤ, عمران خان ہیئر از اے نیگیٹو اسٹیک ہولڈر in this terrorist thing.
You should have invited him. آپ سب تو ایک بات کر رہے ہیں نا, ہاں سب سر ہلا رہے ہیں. ہی از دا ون ہو سیز نہیں کرو, ڈائلاگ کرو, ان کو لے آؤ, ان کو جگہیں دو. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم بالکل نہیں کرتے, نہ ہم ہیومن ریسورس ان کے لیے کرتے ہیں, نہ فائنینشیل ریسورسز ہمیں پتہ ہوتی ہیں. دیٹ از وائی ہماری پالیسیز میں اکیڈیمیا کو تو ہم بالکل شامل ہی نہیں کرتے ہیں, تھنک ٹینکس کو ہم شامل ہی نہیں کرتے. اف آئی ایم ٹو فارمولیٹ اے فارن پالیسی تو say vis-a-vis Afghanistan. So why don't I invite the last 30 years کے جو ambassadors وہاں پہ رہے ہیں, why not I invite some of them also? They have the institutional memory of that thing. یہ ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. Governance is, everybody talks about that. And every government claims that they would like to work for that, to improve it. And whenever they want to improve it, police is the main target. If the police is good, they are performing well, the governance also automatically improves. The image of the government also improves. What we see here, we talk about tenure posting. And to secure that, we have done a number of reforms. We amended the acts as well. But still, there is no guarantee of term security to the serving senior police officer, as well as to the lower staff like SHOs and other people. What you have done, or how do you see this phenomena as a problem in improving the governance in Pakistan? Governance, as I understand, and again I would say maybe my definition is not, or my wordings is not up to your standards. Probably the power to manage social, economic of a country or of an organization, police. Yeah. تو ہم جس طرح میں نے کہا ریفارمز میں our emphasis has been misplaced. اور ہم generally when we are considering reforms we look for the upper cadre. نیچے کا ہم ریفارمز کے بارے میں نہیں سوچتے. جو ہماری پولیس اسٹیشنز کی حالت ہے, بنو میں آپ نے دیکھا GIT کی بلڈنگ کیا تھی. Was it good enough where you can put 20-25 black, grey terrorists in a room, in a rented building? So وہ بھی انتہائی ضروری ہے. But that concept and that mindset, وہ ہم بالکل اس کی طرف نہیں جاتے. اور ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے وہ اگین آئی وڈ سے, جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, شوڈ ناٹ بی پولیس فوکسڈ اونلی بٹ آل پلرز آف دی کرمنل جسٹس سسٹم. ہم کیوں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں ڈسپائٹ all very good intentions and very fine officers who have headed. میری نظر میں ہمیں جو ریفارمز ہیں وہ ہر ایک کے اوپر اس کا بوجھ ہونا چاہیے. اینڈ ایوری فرام کانسٹیبل ٹو دا IG میں اگر یہ ہو کہ ہاں ہم نے کرنا ہے یا ہم نے ٹھیک ہونا ہے. پولیس کا, ہمارے پاکستان کا بھی ہے, بٹ پولیس کا جو سیلف اسٹیم ہے دیٹ از ویری ویری لو. ڈراموں میں آپ دیکھیں, فلموں میں آپ دیکھیں تو جو پولیس کا ایک تصور دیا جاتا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم کوئی لپسٹک پاؤڈر اینڈ پینٹ کریں, بٹ اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. سو وین وی اسٹارٹیڈ آن اے ریفارم ایجنڈا, وی سیڈ ون آف دا تھنگس دیٹ وی مسٹ ڈو should be to give a sense of respect to the constable. Okay, I just want to have one more question. ہم مختلف ممالک میں سرو کیا, ہم نے رہے ہیں, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک جو فٹ کانسٹیبل ہے اس کے ہاتھ میں صرف ایک سٹک ہے, اور اس کے تھرو انفورسمنٹ, پولیس انفورسمنٹ میں بڑی امپروومنٹ ہے.
اور لوگ سنتے ہیں. ہمارے ہاں ایس پی بھی اگر باہر کھڑا ہو تو وہ اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جیسے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا لوگ اٹیک کر دیتے ہیں سرونگ ایس پی کے اوپر بھی. تو یہ جو پولیس کا جو امیج ہے یہ اتنا ڈاؤن کیوں ہے؟ دوسرا میں یہ پوچھنا بھی آپ سے چاہوں گا، ایک جنرل امپریشن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کرپشن پولیس میں بہت زیادہ ہے. اور آپ اس لحاظ سے دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھیں، پولیس اور جوڈیشری کا نام بھی آتا ہے اس میں. تو آپ نے ایز اے سپروائزنگ آفیسر کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے پولیس ریفارم جو ہوئی ہیں اور جو اتھارٹی آپ کو ایز اے سپروائزنگ آفیسر اویلیبل تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کتنی امپروومنٹ کی اس میں؟ So we can say there are three questions hidden Yeah. in the two questions. One is, why have police lost the respect? Yeah. First. The second, I would say, accountability, جس میں corruption بھی ایک کمپوننٹ ہے. Yeah. سو پہلے اس پہ آتے ہیں رسپیکٹ کے اوپر یا کانفیڈنس کے اوپر یا ٹرسٹ کے اوپر. جو بابائی پولیس تھے رابرٹ پیل, who was a home minister UK کے, twice prime minister, statesman, جنہوں نے پہلے میٹروپولیٹن پولیس بنائی. اینڈ because of his name, Bob, they're called Bobbies, جو میٹروپولیٹن پولیس ہے. ان کا جو تھنکنگ تھی when he started this, وہ 9 پرنسپلس پہ بیسڈ ہے. پیلین پرنسپلس آف پولیسنگ ان کو کہا جاتا ہے. اور اگر وہ آپ پڑھیں تو اس میں سے 7 ایسے ہیں جو پبلک کے ساتھ ان کا پرنسپل کیا تھا؟ پولیسنگ بائی کنسینٹ. تو وہ ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں کہ پولیس پبلک 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 پبلک. ٹھیک. وی ہیو, میں جب بھی جاتا ہوں یہاں ہمارے پولیس اکیڈمی میں, اور یہاں میں ان سے کہتا ہوں یہ 9 پرنسپلز لکھو اپنے ڈیسک پہ اپنے شیشے کے سامنے, سو دیٹ ایوری ڈے یو گو تھرو دس. 1 2 اسی میں there are 3 very very important questions for the police when they are taking any action, اور وہ یہ ہیں کہ is it right جو میں کر رہا ہوں, is it legal جو میں کر رہا ہوں, is it proportionate. سر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ لیگل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. سو ون از دیٹ. اب وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کرنا ہے, اور جس طرح سے ہم نے لوز کیا ہے یہ ٹرسٹ, میں یہ نہیں کہا رائٹ فرام دا بگننگ اٹ وازنٹ دیٹ. بہت رسپیکٹیبل یہاں پہ ایون ڈیورنگ دا ہائٹ آف ٹیررزم ان 2008, 9, 10, 11, police had regained their trust of the society through their sacrifices and their good behavior. اور پھر دن بھی وہ ہمیں کیسے کرنا ہے, وہ ہم نے تھرو دا ٹاپ ڈاؤن ٹو, جب تک ہم ہمارے آفیسرز یہ نہیں ریلائز, جب میں نہیں ریلائز کروں گا. ایک بات. دوسری آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی انٹلیکچوئل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. 3 years in NACTA, not once did the Prime Minister ask me کہ تمہیں میں نے گاڑیاں دی ہیں, تمہیں میں نے دفتر دیا ہوا ہے, تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں, what have you done in 3 years. اگر میں 3 سال صبح سے شام تک دفتر میں سولٹیئر کھیلتا تب بھی یہی ہوتا تھا مجھ سے کسی. سو یہ دونوں چیزیں, اکاؤنٹیبلٹی فائنینشیل اور یہ. سو اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہوگی نہیں, جب تک اوپر سے پوچھا نہیں جائے گا, پیپل ڈونٹ ورک. یہ ہمارا ایک وہ ہے ہیومن ہے. دا سیکنڈ از کرپشن. وداؤٹ گلوریفائنگ کرپشن, مطلب یہ ہے کہ وی پنش آر پیپل فار 100 rupees and we don't punish people for 100 billion rupees.
Again, I'm not justifying that corruption. Both are as bad, but it has to come from the top. فرق کیا ہے ہم میں اور باقی ممالک میں؟ The corruption here is very raw. There is corruption in every country in the world. You know that. Even China جہاں پہ اتنا سخت قانون ہے وہاں پہ. So I don't want to hide behind these things, but it has to come کوئی سوسائٹل اینڈ کوئی کلچرل جو نارمز ہوتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں 50s میں اور 60s میں اور 70s میں there was no corruption. جب یہ ٹاپ پہ گئی نیچے ہوتی تھی تھوڑی بہت, جب یہ ٹاپ پہ کرپشن گئی سے ان دا 80s تو پھر اٹ بیکیم اے نارم. اور اب وہ ویری فیمس اٹیلین فلاسفر اینڈ اسٹیٹسمین ماریو مونٹی, ان کا ایک کوٹ ہے کہ ریفارمز ول ناٹ work till they become a part of the culture of a nation. Corruption is what ہمارے part of the culture اور DNA بن چکا ہے. And any reform, میں یہ نہیں کہتا, any reform پولیس میں جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ, چاہے وہ ایک SHO کیوں نہ کرے, وہ بھی بہت اہم ہے. اور we should tell the SHOs کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے اپریشیٹ کریں. Another thing, ہماری جو ریفارمز ہیں they are mostly individual focused. ایک ایس پی صاحب آئے, انہوں نے ریفارمز کیے, اس کے جانے کے بعد ختم. آئی جی صاحب آئے, چیف منسٹر صاحب آئے, پرائم منسٹر صاحب آئے, اور اس کے بعد so there is no sustainability also ہماری ریفارمز ایفرٹ میں. Right, since we are also short on time, I'll have a question. So we've been talking of reforms and all those. Do you think training has to play a very important role, especially with regard to police in the lower cadre as well as the officers? Because that is the base from where, people start their career. Plus, our culture, as we have been talking of this, the cultural background also matters a lot because since we see that there are norms which are taken for granted, the training. So you think training is more important because we have seen over the period that you have your own people, instructors teaching, but at times police has even asked army to come and train their people in different cadres. So do you think this is one of the important aspects? Not just training. I would say the two foremost pillars of any organization are recruitment and training. اگر وہ اینٹیں ٹھیک نہیں رکھیں so come back to the recruitment. It is faulty. اور جو میرا تو جو ہول بیوروکریسی کا ریکروٹمنٹ کا میکینزم ہے it is faulty. Okay. Our Federal Public Service Commission chairman should not be a bureaucrat because he carries a baggage. آپ کے جو ریفارمز پہ 10 سال اور 15 سال ایک شخص نے لگائے, وہ آئنسٹائن کو آپ ڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ نے اس کو کریٹ کیا تھا. سو ریکروٹمنٹ دونوں کارڈرز کی should be improved. Training again. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمارے جو لوور کارڈرز ہیں اس میں ہم خود ٹریننگز کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, جس طرح ہماری نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ ہے تو اس میں ہم صرف پولیس والوں سے نہیں ٹریننگ کراتے, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ملٹری کو بلاتے ہیں for certain specific training, so there is no harm in it. ہم اگر ایس ایس جی کو یا ان کو بلاتے ہیں ساری دنیا میں ہوتا ہے. however then we start bending backwards. ہم ریکروٹمنٹ میں بھی بلاتے ہیں. ہم there is a Bulgarian quote, if you invite one wolf the whole pack will follow. تو آپ جب ان کو بلاتے ہیں تو بی ویری اسپیسیفک. Was this the only question? Culture.
cultural. Yeah. Yes, بہت فرق. آپ کا جو پولیس کا کلچر ہے اس وقت اس کا, اور probably others also, there is a syndrome which is this is the way we do things here. So fresh ASP with full ideas اور یہ اور وہ, he goes to the field, to the police station, اور وہاں پہ ٹارچر ہو رہا ہے. And he said, what are you people doing, for God's sakes? سر جیسا ایسے ہی چلتا ہے. This is how it is. And slowly he blends into that. Just- جی تھینک یو احسان. میرا جو بیسیکلی سا کامنٹ, اور میں سوال نہیں کروں گا, وچ از کنیکٹڈ ٹو مائی ارلیئر کویسچن. یہ ابھی ٹریننگ کی جو بات ہو رہی ہے, کنسنسس بلڈنگ کے لیے میرا خیال ہے جو دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں وہ سویٹس ہیں. وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں انٹل ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایگری نہ کر جائیں. ونس ایگریڈ پھر وہ اس کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے وہ بائبل کو فالو کرتے ہیں, بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. یہ ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. کوئی آپ کے خیال میں پاسبلٹی ہے کہ اس کو ہم انکلکیٹ کر سکیں تھرو ارلیئر ٹریننگ, اینڈ کسی ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ کنسنسس بلڈنگ. ہم اگر کنسنسس بلڈ بھی کرتے ہیں نا, تھرو انٹیمیڈیشن کرتے ہیں, فورس کرتے ہیں اپنے ڈیسیژنس آن دوز ہو آر سٹنگ اراؤنڈ دا ٹیبل. اور جو لوگ کہتے ہیں نا, میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں, سمجھ جائیں کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے. سو دیٹ از آلسو ون آف آر فالٹس. اس لیے ہم کنسنسس بلڈ نہیں کر پاتے. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل لیول پہ کہ آئی جی میرا ہونا چاہیے, ڈی پی او بھی میرا ہونا چاہیے, ایس ایچ او بھی میرا ہونا چاہیے. یہ کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہے, ابھی فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر تھا, فارمر پرائم منسٹر ہوں, میں بھی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. یہ کہاں, کس حد تک یہ ٹھیک ہے Okay. یا نہیں ہے؟ Okay, so the first question relates to the registration of the FIR. دا سیکنڈ کوشچن, The second, and the other, آئی جی میرا ہونا آئی چاہیے. جی میرا ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ میں پھر کس لیے حکومت میں بیٹھا ہوں؟ میں چیف منسٹر کس بات کا ہوں؟ آپ تو آئی جی کی بات کر رہے ہیں. ایز آئی جی وی ور ڈوئنگ دیز الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے تھے. اینڈ آئی ریسیوڈ اے کال فرام ون آف دا پولیٹیکل چیپ اینڈ ہی سیڈ کہ جی وہ انہوں نے کمیٹی بنائی, میرے بندے تو ہیں نہیں اس میں. میں نے کہا خدا کے بندے ہیں اس میں؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا دیٹ از گڈ انف فار می. سو ون ٹو, آپ نے سوال کیا ایف آئی آر. ایف آئی آر از ون آف دا موسٹ ابیوزڈ and mutilated piece of record in this country. I saw an FIR in one of the police stations in Jhang Thana 18 Hazarvi. It was in 1870s ki thi. Then the FIR book used to be about 4 inch by 8 inch. اور اس میں لکھا تھا کہ فلانا سنگھ آیا اور اس نے کہا کہ میری بکری چوری ہو گئی ہے اور میں روانہ تفتیش ہوتا ہوں. 3 lines. If I am to write that FIR now, it would be about 1.5 page. So it's a mutilated document. 1. 2. FIR کا درج ہونا has some prerequisites. Okay. ٹھیک, جس میں میڈیکل لیگل رپورٹس ہیں, جس میں باقی ساری, those have to be followed. اور بدقسمتی سے it has become such a politicized document. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا فلانا واقع ہو گیا اور ایف آئی آر سیل کر دی گئی. Nobody has the right to seal FIR. It's a public document. You have no authority to seal it. So again, it all comes back to our criminal justice system, which in any society, any nation, anywhere, if there is no functional and efficient criminal justice system, you forget about that society. And honestly, I don't know if it becomes political or not, but your question had a tinge of politics. The moment this party came in, I told one of their top leaders
to 3 of their top leaders. میں نے کہا your name is Insaf. If you can give this country an efficient criminal justice system, you don't have to worry. If the Prime Minister had given that criminal justice system to this country, you wouldn't have to worry about his registration of his FIR. ہمارا جو سارا کانسیپٹ ہے نا جی ایکسیس ٹو جسٹس کا، ایڈ آتی ہے جیسے آپ خود بھی کہہ چکے ہیں گاڑیوں میں بلڈنگز میں لگ جاتی ہے، اور ہمیں ہمارا یہ بالکل ہی آپ کہہ لیں فلاڈ ہے اور کانسیپٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے وہ ختم ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ نے ہماری آج کا پروگرام دیکھا اور جو بات چیت احسان غنی صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی، آئی ہوپ کہ آپ اسے پسند کریں گے. And hope to see you next time. Thank you.